من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں کہہ دی، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا. وضو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے؟ ایک وضو وہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں. ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا، مولانا ہاں کتنی رکعت ہو گئی؟ صاحب 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. 2 ہو گئی؟ اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا اور گیا. اب اور نہ چھوٹ جائے، 2 چھوٹ گئی اب ایک بھی نہ چھوٹے، جلدی سے مارا کر کے ایک دم بھاگا. اللہ اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا. ایسے وضو پر عذاب ہے. اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں. آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے ایک چلو، ایسے لوٹا الٹا، اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے. اب بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں بیچارے، یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ، اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ، پھر یہ، اب یہ ایک بار ہو گیا. پھر دوبارہ پانی لیجئے، پھر اس کو ایسے ملیے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی. یہ 3 بار. اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، اور ناک میں خوب چڑھانا ہے. آدھا منہ میں. شروع میں ابھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا منہ میں، لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی. کریے. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے، اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے. پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے. میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی. ایسے. پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے، پھر اس کو جھاڑیے، پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے. یہ پہلی بار. پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں. معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ، جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے. ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے، اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے. لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے. اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے، بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا. لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے، ایسے ایسے کرنا. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہیں ان کا وضو نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے.
3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے. لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْسَرَ، وہ ایک ہی جملہ ہے. آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا، یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا، یہ نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا، یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے. یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجیے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی سے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے. اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں، وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے. تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے. پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ، اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے، یا یہ یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے یہ بس. اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں. کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے. جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی. اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے. یہ ہے کان کا سر کا مسح. سر کے مسے کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسح کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے. چاہے سر کا مسح کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے، لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسح کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا ہے. یہ اچھے وضو میں شامل ہے. ما منکم من احد یتوضؤ، ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب. اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں پھر بھی جلسہ کامیاب اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو. میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں. جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجیے گا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا ابھی یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا. ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے، بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے. بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں. تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، ثم قال، جس نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے. اور لمبی دعا بھی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں منع نہیں کر رہا ہوں. حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے، اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا. وہ حدیث صحیح ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے، صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے، کافی ہے. یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے. جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی، کامیابی کیسی ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے
کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا۔ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا، وہ والا نہیں مارا ہوں۔ اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے، کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں، سنیے 3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں تو 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈالیں اور پھر ایسے کریں، یہ داڑھی کا کھلال یہ ایسے الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کریں۔ لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے، اور جو بیچ والے بنے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو بیچارے 1 چلو لیں گے، کس کا خلال کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے، بیوی ادھر سو رہی ہے، مرد ادھر سو رہا، بچہ بیچارہ ادھر ہے، اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو اماں سمجھ بیٹھے۔ تو خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے، وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا، وہ مستقل ایک موضوع ہے، داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں، فیشن ہی صحیح لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں۔ میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں، اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے، وہاں میں نے ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھانے کے عادی بن چکے ہیں۔ کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں، اب وہ کہتا نمستے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو غیر مسلم ہے، بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں، ایسی داڑھی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی، اور بڑی داڑھی تو آج کل اب ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا، ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو، لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا۔ وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو، وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے رہے، لیکن داڑھی تو ہے ہی نا۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی، مسلمانوں عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، تو یہ کامیاب انسان کی زندگی۔ آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو، کتنا ٹائم لگے گا آپ کو۔ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔
جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے. اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جس نے یہ دعا پڑھ لی, مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ, یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا. اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہو شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته